اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ایسا ایمان افروز واقعہ بیان کریں گے جو یہودی علماء کے 3 مشکل سوالات اور قرآن کریم کے حیرت انگیز جواب پر مشتمل ہے۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ ان کے سوالات کا جواب دینا کسی انسان کے پاس نہیں تھا اور صرف اللہ کی وحی کے ذریعے ہی ان کے جوابات دیے گئے۔ تو ویڈیو شروعات کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو چلے اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو کفار قریش نے یہودی علماء سے کہا، ہمیں کوئی ایسا سوال بتاؤ جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آزما سکیں اور اس کو جھوٹا ثابت کر دیں۔ یہودیوں نے کہا، اگر وہ واقعی نبی ہیں تو ان 3 سوالات کا جواب دیں گے۔ تو کفار نے کہا، آپ ہمارے ساتھ چلیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کریں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کتنے اللہ کے نبی ہیں جو وہ دعویٰ کرتے ہیں۔ جب سب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے تو یہودیوں نے 3 سوال کیے۔ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم سچ میں اللہ کے نبی ہو تو ان 3 سوالوں کے جواب دے دو، ہم تمہیں مان لیں گے کہ واقعی تم اللہ کے نبی ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، پوچھو کیا 3 سوال ہیں؟ تو انہوں نے کہا، روح کے بارے میں بتاؤ، وہ کیا ہے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا دوسرا سوال کیا ہے بتاؤ؟ انہوں نے کہا، اصحاب کہف کے بارے میں بتاؤ، ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو غار میں سو گئے تھے؟ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اچھا تیسرا سوال بتاؤ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، ذوالقرنین کے بارے میں بتاؤ، وہ کون تھے اور کہاں گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں تمہیں اس کا جواب ضرور دوں گا مگر مجھے کچھ وقت کی مہلت دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جواب نہ دیا کیونکہ وحی کا انتظار تھا۔ کئی دن گزر گئے، کفار طعنے دینے لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جواب دیا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم میں سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا سا علم دیا گیا ہے۔ یہ جواب سن کر یہودی حیران رہ گئے کیونکہ یہی بات ان کی اپنی کتاب میں بھی لکھی تھی کہ روح ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ پاک جانتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اب جو تمہارا دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں تو وہ بھی سن لو۔ چند ایمان والے نوجوان اپنے دور کے کافر بادشاہ سے بھاگ کر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایک لمبی نیند سلاتا ہے۔ وہ 309 سال تک سوتے رہے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک کی کہف کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور وہ اپنے غار میں 300 سال رہے اور 9 سال مزید بڑھا دیے گئے۔ یہ جواب سن کر یہودیوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ یہ علم صرف اللہ کے نبی کو ہی دیا جا سکتا ہے، کسی انسان یا جادوگر کو نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تمہارا تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ کون ہے اور کہاں گئے، تو سن لو۔ ذوالقرنین ایک نیک اور طاقتور بادشاہ تھے۔ وہ مشرق اور مغرب تک گئے، اللہ کے حکم سے انصاف قائم کیا۔ انہوں نے ایک بہت بڑی دیوار بنائی تاکہ یاجوج ماجوج فساد نہ کریں۔ یہودیوں نے یہ قصہ سن کر کہا، ہاں یہ وہی حقیقت ہے جو ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اس وقت جو لوگ ماجرا دیکھ رہے تھے تو اس میں سے کچھ کافر اللہ پر ایمان لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مان لیا۔ میرے پیارے ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ علم کا اصل خزانہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ آج بھی سورہ کہف پڑھنا ہمیں فتنوں سے بچاتا ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کی ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے دوستو، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک شیئر کریں، کیونکہ اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔